اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم لوگ سورہ مائدہ کے بارے میں جانیں گے۔ یہ مدنی سورہ ہے اور اس کی 120 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام اس کی آیت 112 اور 114 کے الفاظ سے لیا گیا ہے، مائدۃ من السماء سے، یعنی آسمان سے دسترخوان۔ اس کے علاوہ اس کے 2 نام اور بھی ہیں، العقود یعنی معاہدوں کی اہمیت بتائی گئی ہے اس میں، اور المنقذہ۔ المنقذہ کا مطلب ہوتا ہے عذاب سے چھڑانے والی۔ یہ سورت صلح حدیبیہ کے بعد 6 سے 7 ہجری کے دوران نازل ہوئی، البتہ اس کی کچھ آیات آخری زمانے میں بھی نازل ہوئیں، 10 ہجری یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اسپیشلی ایک آیت کے حوالے سے مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس سورہ میں حلال اور حرام کے تفصیلی احکامات بیان ہوئے ہیں، اور 3 تاریخی واقعات کا ذکر ہے، جس میں حضرت موسیٰ کی قوم کی فلسطین میں انٹری کا واقعہ ہے، پھر حابیل اور قابیل کا ذکر ہے، اور تیسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا دسترخوان کے مطالبے کا ہے۔ اس سورہ میں قول و قرار اور معاہدوں کی اہمیت اور ان کو پورا کرنے کا حکم ہے، حرمت والے مہینوں، قربانی کے جانوروں اور حج اور عمرہ کرنے والوں کے احترام کا بیان ہے۔ حرام جانوروں کی تفصیل ہے، حرام کاموں سے ممانعت، مثلا شراب، جوا، آستانے، فال لینا اور قسمت معلوم کرنا۔ ساتھ ہی احرام کی حالت میں شکار کی پابندیاں واضح کی گئی، اور پھر معاشرے میں امن و امان کے قیام کے لیے اور جرائم کی روک تھام کے لیے مختلف جرائم کی سزائیں واضح کی گئیں، مثلا چوری، ڈاکہ، بغاوت اور فساد وغیرہ، اور مسلمانوں کو ہر حال میں عدل کرنے کی تلقین کی گئی۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں آپس میں کوآپریٹ کرنے کا کہا گیا، یعنی ایک دوسرے کو سپورٹ کرو نیک کاموں میں۔ طہارت کے متعلق احکام ہیں، جیسے وضو، غسل اور تیمم وغیرہ۔ اس کے علاوہ دوران سفر وصیت اور گواہی کی تفصیل بیان ہوئی ہے، اور قسم پوری نہ کرنے کا کفارہ بتایا گیا۔ پھر دین اسلام کی تکمیل کا حتمی اعلان کیا گیا، اور مسلمانوں کو فالتو سوال کرنے سے اور یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے منع کیا گیا۔ اہل کتاب اور مشرکین کے جھوٹے دعووں کی تردید اور غلط عقائد کی نشاندہی کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان اوصاف سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کو خدا ماننا، اور یہودیوں کا خود کو اللہ کا پیارا اور چہیتا تصور کرنا، اور مشرکوں کو اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اہل ایمان کو تقوی اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی۔ ساتھ ہی اہل کتاب کو ان کی بدعمالیوں پر تنبیہ اور آخری رسول اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی فرمائش کہ ان پر آسمان سے دسترخوان نازل کیا جائے، اس کا ذکر ملتا ہے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد گمراہ ہونے والے لوگوں کے متعلق اللہ کا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کے ساتھ مکالمے کا بیان ہے۔ آئیں اب سورت کی آیات کے مطابق اس کی سمری دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک وعدوں کی اہمیت، حلال اور حرام اشیاء کا بیان ہے۔ آیت نمبر 6 سے 11 تک پاکیزگی اور طہارت یعنی وضو کے فرائض اور شرائط بیان کی گئی، پھر عدل و انصاف اور سچی گواہی کی تاکید کی گئی، اور ساتھ ہی مومنوں اور کافروں کا انجام واضح کیا گیا۔ نیکسٹ آیات 12 سے 26 تک اللہ کا بنی اسرائیل سے عہد اور ان کی عہد شکنی کا ذکر ہے، اور سرزمین فلسطین میں ان کی بزدلی کی وجہ سے داخلہ ممنوع کر دیا گیا۔ آیت 27 سے 37 تک حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، اور فساد کرنے والوں کی سزا بتائی گئی ہے۔
پھر آیت 38 سے 50 تک چوری کرنے کی سزا واضح کی گئی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد آیت 51 سے 66 تک یہود و نصارہ سے لگاؤ نفاق کی علامت قرار دیا گیا، اہل کتاب کے نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیا گیا اور ساتھ ہی شراب اور جوے کی غلاظت سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ آیت نمبر 67 سے 82 تک دعوت حق پر استقامت کی تاکید ہے اور بنی اسرائیل کے مشرکانہ عقائد اور ان پر لعنت کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی شرک کرنے والوں کے حوالے سے واضح کیا گیا کہ ان پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ پھر آیت 83 سے 91 تک اہل کتاب کے نیک لوگوں کا تذکرہ اور قسم توڑنے کا کفارہ بیان ہوا ہے، اور شراب اور جوے کی غلاظت سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آیت 92 سے 100 تک ایمان کے 3 درجوں کا ذکر ہے، یعنی اسلام، ایمان اور احسان، اور ساتھ ہی حالت احرام کے خصوصی احکام اور بیت اللہ کا مقام واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 101 سے 108 تک بلا ضرورت سوالات کی ممانعت اور وصیت پر شہادت کا بیان ہے۔ پھر آیت نمبر 109 سے 120 تک قیامت والے دن اللہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ اور ان پر خصوصی انعامات کا تذکرہ ہے، اور پھر ان کے حواریوں کا معجزاتی طعام کا مطالبہ اور حضرت عیسیٰ کی دعا اور اللہ کا جواب واضح کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ اس دن ان تمام لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے جو ان کو خدا مانتے تھے، اور وہ تمام لوگ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ آئیں اب سورت کے اہم مضامین کا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ملک فلسطین کا واقعہ ہے۔ جب بنی اسرائیل مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے تو اس وقت فلسطین عمالقہ کے قبضے میں تھا۔ حضرت موسیٰ نے انہیں اللہ کے حکم کے مطابق عمالقہ کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے فلسطین میں داخل ہونے کا کہا، تو بنی اسرائیل نے نہایت بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کر دیا، اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جاؤ اور جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل پر جب اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے عطا کیے تو انہیں ان معجزوں کی عادت ہو گئی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ اللہ جو سمندر سے راستہ بنا سکتا ہے، جو ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر سکتا ہے اور آسمان سے کھانا اتار سکتا ہے، تو اللہ کے لیے کسی علاقے کو لوگوں سے خالی کروانا بھی کوئی مشکل نہیں۔ تو اس لیے انہوں نے وہاں جانے سے، جہاد کرنے سے، یعنی کوئی بھی مشکل اپنے سر لینے سے انکار کر دیا کہ یہ کام تو اللہ تعالیٰ خود بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارا ساتھ شامل ہونا ضروری نہیں۔ تو پھر ان کے اس انکار کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دیا، اور وہ وہیں صحرا میں مارے مارے پھرتے رہے۔ اسی عرصہ کے دوران بہت سے لوگ وفات پا گئے، یعنی پوری جنریشن چینج ہو گئی اور ایک نئی نسل پروان چڑھی جو بہت بہادر اور سخت جان تھی۔ اس وقت انہوں نے یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا، لیکن وہاں داخل ہونے پر انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم کرنے کی بجائے 12 حکومتیں بنا لیں، جس کی وجہ سے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی آپس میں لڑائیاں اور اختلافات شروع ہو گئے، اور یہی وجہ تھی کہ عمالقہ نے 300 سال کے اندر فلسطین پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور بنی اسرائیل کو ان کے گھروں سے نکال دیا اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا۔ جب یہودیوں کو وطن بدر کیا گیا تو انہیں احساس ہوا کہ آپس کے اختلافات ختم کر کے ایک متحدہ جماعت کی شکل میں ان کی طاقت زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے، تو انہوں نے اس وقت کے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک لیڈر یعنی ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم سب مل کر جہاد کریں اور اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کریں۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، جس پر پہلے تو بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ وہ تو ایک عام آدمی ہے، کوئی سردار نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس مال و دولت ہے، تو ایسے آدمی کو بادشاہ کیسے مقرر کیا جا سکتا ہے؟ جس پر جواب میں نشانی کے طور پر انہیں تابوت سکینہ واپس لوٹایا گیا، اور پھر طالوت کے تھوڑے سے آدمیوں کے لشکر نے جالوت کے بہت بڑے لشکر پر اللہ کے حکم سے فتح حاصل کر لی، اور داؤد علیہ السلام جو اس وقت ایک عام آدمی تھے، انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا
اور پھر تقریباً 16 سال طالوت کی حکومت رہی۔ اس کے بعد حضرت داؤد بادشاہ بنے، اور یہ پہلے بادشاہ تھے جو بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی تھے۔ اس سے پہلے بادشاہ اور نبی علیحدہ علیحدہ 2 افراد ہوا کرتے تھے، اور حضرت داؤد نے تقریباً 40 سال حکومت کی، اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے سلیمان بھی بادشاہ اور نبی ایک ساتھ تھے۔ یہ دور بنی اسرائیل کا سنہری دور تھا۔ اس کے بعد ان کا زوال شروع ہوا، اور پھر عراق کے ایک بادشاہ نے ان پر حملہ کر کے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر ساتھ لے گیا، اور ٹوٹل یروشلم کی آبادی اس وقت 12 لاکھ تھی جو بالکل ختم ہو گئی، اور اس نے ہیکل سلیمانی بھی گرا دیا۔ اور اس کے تقریباً 150 سال بعد ذوالقرنین جو ایران کا بادشاہ تھا، اس نے عراق پر حملہ کر کے یہودیوں کو آزاد کروایا، اور پھر حضرت عزیر نے یہودیوں کو دوبارہ دین کی تبلیغ کی اور توبہ کی تلقین کی۔ اس وقت انہوں نے ہیکل کو دوبارہ سے تعمیر کیا اور شہر کو بھی دوبارہ آباد کر لیا۔ لیکن پھر تقریباً 70 AD میں ٹائٹس رومی نے فلسطین پر حملہ کر کے ہیکل کو دوبارہ تباہ کر دیا، اور صرف اس کی ایک دیوار باقی رہ گئی جسے آج ویلنگ وال کہا جاتا ہے، اور یہودی آج بھی اس دیوار کے پاس جا کر روتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی فتح کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سارے احکامات واضح کیے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں، قربانی کے جانوروں اور حج کے لیے آنے والے لوگوں کے احترام کی تلقین کی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو یہ بھی کہا گیا کہ کبھی کسی کو مسجد حرام میں آنے سے منع نہ کرنا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کاموں میں کوآپریٹ کرتے رہنا، یعنی ایک دوسرے کو اچھے کاموں میں سپورٹ کرنا، برائی اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پھر اسی سورہ میں شریعت کی تکمیل کا ایک خوبصورت اعلان بھی کیا گیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اس آیت کے حوالے سے اہل کتاب کے اکثر لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں تورات یا انجیل میں نازل ہوتی تو ہم اس دن جشن مناتے۔ یعنی یہ اتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ آپ سے آپ کے دین پر راضی ہو جائے اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اگلی آیات میں طہارت اور پاکیزگی کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے ہاتھ اور منہ دھو لیا کرو، یعنی وضو کر لیا کرو، اور پھر اس میں وضو کے فرائض مینشن کیے گئے، اور اگر پانی موجود نہ ہو تو پاک مٹی کے ساتھ تیمم بھی کیا جا سکتا ہے، اور اینڈ پر اللہ نے کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم لوگ شکر ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عدل کرنے کی اور اللہ سے ڈرتے رہنے کی تاکید کی کہ چاہے تمہارے مقابلے میں کوئی دشمن قوم ہو تو تم عدل نہ چھوڑنا، یعنی صرف اس بیس پر کہ ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف یہودی ہے تو تم بلا وجہ مسلمان کا ساتھ نہ دینا۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور عظیم اجر کی ضمانت دی گئی۔ پھر نیکسٹ آیات میں وضاحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں قرآن میں کھول کر بیان کر دیں جن کو وہ چھپایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی قرآن کی عظمت بیان کی گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب ہے۔ اس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے جو اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو اندھیروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نور کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ نیکسٹ آیات میں اہل کتاب یعنی عیسائیوں کے اس عقیدے کی مذمت کی گئی ہے جس میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دیتے ہیں، اور اللہ کے اختیار کی وضاحت کی گئی کہ اگر اللہ چاہے تو عیسیٰ اور حضرت مریم اور تمام لوگوں کو جو پوری زمین میں ہیں ہلاک کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی آسمانوں اور زمین سب پہ پھیلی ہوئی ہے، اور وہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے غلط عقیدے کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹوں کی طرح،
اللہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں، اچھا اگر تم اللہ کے اتنے پیارے تھے تو اللہ نے پھر تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیا؟ نہیں، بلکہ تم بھی دوسروں کی طرح ہی انسان ہو، یعنی اللہ کی مخلوق ہو، اور اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد کروانے کا ذکر آتا ہے، اور ان ساری نعمتوں اور احسانات کے باوجود بنی اسرائیل کی ناشکری اور نافرمانی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر نیکسٹ آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا سچا واقعہ پڑھ کے سنا دیں، اور اس واقعے کے ذریعے تمام لوگوں کو یہ واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے، چاہے وہ نمازیں ہوں، صدقہ ہو یا قربانی ہو، ہر چیز کی قبولیت کے لیے تقوی شرط لازم ہے۔ تو ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ پرانے زمانے میں جب کوئی انسان صدقہ یا قربانی اللہ کے لیے پیش کیا کرتا تھا تو آسمان سے ایک شعلہ یا بجلی نازل ہو کر اس چیز کو جلا کر واپس لوٹ جاتی تھی، جو اس بات کا ثبوت ہوا کرتا تھا کہ اللہ نے اسے قبول فرما لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں یعنی حابیل اور قابیل انہوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی تو آسمانی بجلی نے صرف حابیل کی قربانی کو جلایا، اور قابیل کی قربانی ویسی کی ویسی ہی پڑی رہی، جس سے قابیل کو بڑی شرمندگی محسوس ہوئی، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی قربانی میں کوئی خامی یا اپنی نیت میں کوئی کمی یا کھوٹ کا جائزہ لیتا، اس نے اپنے بھائی سے حسد کیا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی، اور غصے میں اسے قتل کی دھمکی دی، جس کے جواب کے طور پر حابیل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو اللہ پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے، اور اگر تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر کے میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں جواباً تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرے اور اپنے گناہوں کا بوجھ تم اٹھاؤ گے۔ لیکن اس واعظ اور نصیحت کا قابیل پر کچھ اثر نہ ہوا، اور اسے اس کے نفس نے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا۔ بالآخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے، اسے کیسے ٹھکانے لگائے، کہ اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا۔ اب اسے بہت شرمندگی ہوئی کہ میں اس کوے سے بھی کیا گزرا ہوں جو اتنا بھی نہ کر سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کرنا ہے۔ پھر خیر اس نے لاش کو زمین کھود کر دفن کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا، اور تب سے لے کر اب تک دنیا میں جب بھی قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ کا کچھ حصہ قابیل کو بھی جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلا انسان تھا جس نے اس گناہ کا آغاز کیا۔ اچھا، اس واقعے کے حوالے سے پہلے مجھے ان دونوں کے نام ہمیشہ کنفیوز کرتے تھے کہ اس میں سے کون سا بھائی تھا جس نے قتل کیا اور کون تھا جو قتل ہو گیا۔ تو ایک دفعہ اس واقعے کو پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، اور یہ ہنٹ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں کہ جیسے 2 نقطوں والا کاف سے قاتل بنتا ہے نا، تو اسی طرح 2 نقطے والے کاف سے قابیل وہ قاتل ہے، اور حابیل جو ہے وہ قتل ہونے والا، قابیل یعنی قاتل قابیل ہے۔ چلیں ہم واپس اس واقعے کے انالیسس کی طرف چلتے ہیں۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کے حسد اور ان کی سازشوں کے متعلق بتانا تھا کہ جس طرح حسد کی بنا پر سگے بھائی نے اپنے بھائی کو مار ڈالا، ایسے ہی یہودی بھی آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پر مدعو کر کے اس میں زہر ملا دیا، یا چھپ کر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو بھی کروایا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات۔ پھر نیکسٹ آیات میں دوبارہ مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور قیامت والے دن کافروں کا احوال بتایا گیا کہ اس دن وہ حسرت کریں گے اور چاہیں گے کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ فدیے میں دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائیں اور آگ سے نکل جائیں، لیکن ہرگز وہ اس آگ سے نکل نہیں سکیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔